بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال سألتكم عن فعله ففعله كبيرهم هذا فاسألوهم عن فاعله إن كانوا يشركون فيه تكون جواب الشرط وفيه قبله فأقول لهم لأن الصنم المعلوم عزه عن الكتاب لا يكون إلها فرجعوا إلى أنفسهم بالتفكر فقالوا لأنفسهم إنكم أنتم الظالمون أي بعبادتكم مما ينفقون ثم نكسوا من الله على رؤوسهم أي ردوا إلى كفرهم وقالوا والله لقد علمتم هؤلاء ينفقون كيف تأمرون بسؤالهم قال فتعبدون من دون الله أي بدله ما لا ينفعكم شيئا من الرزق وغيره ولا يضركم شيئا إن لم تعبدوه أسلم بكسر الفاء وفتحها بمعنى مصدر أي تبا وفتحا لكم ولما تعبدون من دون الله أي غيره أفلا تأكلون. فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اصنام کو توڑا واپس آئے تو قال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ساکتاً عن فعلہ اپنے فعل سے سکوت کیا کہ میں نے کیا بل فعلہ کبیرہم ھذا اور اگر کوئی اشکال کرے کہ یہ جھوٹ ہے تو اس کے متعدد جوابات ہیں. ایک یہ ہے کہ فعلہ کبیرہم ھذا فعلہ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کو راجع ہے. فعلہ یعنی فعلہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے اور کبیرہم ھذا یہ مستقل جملہ ہے. ان کا بڑا یہ سامنے ہے ان سے پوچھ لو مزید تفصیل وہ بتا دے گا. وہ کیا تفصیل نہیں بتا سکتا. دوسرا یہ ہے کہ فعلہ کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کو راجع ہے. فعلہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا اور اگر تم کو شک ہو تو کبیرہم ھذا ان میں بڑا یہ موجود ہے فاسألوہم ان کانوا ینطقون اگر بات کرتے ہیں تو ان سے پوچھ لو. دوسرا جواب ہے. تیسرا جواب یہ ہے کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون ھذا من قبیل التہدید یہ تہدید اور ڈانٹنے کے قبیلے سے ہے اور اقرار ہے کہ میں نے کیا ہے. اس کی مثال یہ کہ جیسے کوئی اندھا اور نابینا کوئی شخص نابینا سے کسی شخص سے کہہ دے تم نے چاند دیکھا تو وہ شخص نابینا سے کہے نہیں میں نے نہیں دیکھا تم نے دیکھا. یہ کہنا کہ تم نے دیکھا تہدید کے لیے ہے کہ اگر میں نے نہیں دیکھا تو تم تو نہیں دیکھ سکتے. یہاں بھی یہ ہے کہ نہیں میں نے یہ کام نہیں کیا یہ ان کے بڑے نے کیا یہ اصنام کے بڑے نے کیا میں نے نہیں کیا یعنی میں نے کیا اس لیے کہ وہ تو یہ کام کر نہیں سکتا. جیسے کاتب غیر کاتب سے کہے کہ اگر میں نے نہیں لکھا تو پھر تم نے لکھا یعنی تم تو نہیں لکھ سکتے تو میں نے لکھا. تم نہیں دیکھ سکتے تو میں نے دیکھا. وہ نہیں کر سکتا تو میں نے کیا. تو ھذا علی سبیل التہدید ہوگا کہ فعلہ کبیرہم ھذا ان کے بڑے نے یہ کام کیا اور ان سے پوچھ لو اگر وہ بات کرتے ہیں یعنی وہ نہ بات کر سکتے ہیں نہ انہوں نے یہ کام کیا بلکہ میں نے کیا ہے. اور چوتھا جواب یہ دیا ہے کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا یہ بڑے نے یہ کام کیا ہے. یہ اسناد مجازی ہے. اسناد مجازی یہ ہے کہ یہ جو توڑ تاڑ ہوا ہے تو کبیرہم ھذا یعنی عبادت الکبیر سبب لہذا جب تم کبیر کی عبادت کرتے ہو تو یہی سبب ہے اس کے لیے کہ میں نے ان کو توڑا. تو توڑا تو میں نے ہے حقیقی سبب میں ہوں فاعل حقیقی میں ہوں
لیکن فاعل سببی اس یہ ہے، ان کی عبادت ہے، ان کی عبادت کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا. یہ چار پانچواں جواب یہ ہے کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم، یہ علی سبیل الفرض، فرض پر محمول ہے. معنی یہ ہے کہ ان کانوا ینطقون، اگر یہ بات کرتے ہیں، فاسألوہم، ان سے پوچھ لو، اور ان کانوا ینطقون تو فعلہ کبیرہم ھذا، اگر یہ بات کرتے ہیں تو ان کے بڑے نے یہ کام کیا، اور اگر یہ بات کرتے ہیں تو ان سے پوچھ لو. اور وہ تو بات نہیں کر سکتے تو ان سے پوچھ بھی نہیں سکتے، وہ بات نہیں کر سکتے تو ان کے بڑے نے یہ کام نہیں کیا بلکہ میں نے کیا. فہذا علی سبیل الفرض، بالفرض اگر وہ بات کرتے ہیں تو پھر ان کے بڑے نے کیا، بالفرض اگر وہ بات کرتے ہیں تو ان سے پوچھ لو. وہ بات نہیں کر سکتے تو نہ تم ان سے پوچھ سکتے ہو، نہ ان کی کبیر نے یہ کام کیا ہے. یہ چار ہو گئے، چار پانچ ہو گئے. اور نمبر چھ یہ ہے کہ کبیرہم سے مراد خود حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. بل فعلہ کبیرہم ھذا، ان میں جو کبیر ہے ان سے پوچھ لو، جو ذوی العقول ہے ان میں کبیر، اور کبیرہم یعنی ذوی العقول اور انسانوں میں بڑا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. تو فعلہ کبیرہم، جو موجودہ لوگ ہیں ان کے بڑے نے یہ کام کیا ہے. کبیرہن نہیں کہا، کبیرہم کہا، اور ہم آتا ہے انسان ذوی العقولوں کے لیے، تو عقل والوں نے یہ کام کیا. یعنی ان عقل والوں میں جو کبیر ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کبیر تھے ان میں. اور فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اور ان سے پوچھ لو اگر وہ بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کس نے کیا ہے. تو یہ نمبر 6 ہو گئے. نمبر 7 یہ ہے کہ کبیرہم سے اللہ تعالی مراد ہے. تو بل فعلہ اللہ تعالی کبیرہم، ایک الکبیر فی الخلق، جو مخلوقات سے سب سے بڑا ہے کبیرہم. تو کبیرہم سے مراد اللہ تعالی ہے. پہلے ایک توجیہ ہوئی تھی فعلہ کیا ہے؟ اللہ نے، اور کبیرہم ھذا الگ تھا. تو ایک توجیہ ہے کہ کبیرہم سے مراد اللہ تعالی ہے. یہ متعدد توجیہات ہے، اس میں سب سے اچھی توجیہ یا تو یہ ہے کہ یہ علی سبیل الفرض ہے، تو ان کانوا ینطقون تو فعلہ کبیرہم. اور ایک توجیہ یہ کہ کبیرہم سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ہم سے مراد یہ حاضرین ہے. بل فعلہ کبیرہم، حاضرین میں جو بڑا ہے انہوں نے کیا، اور یعنی ابراہیم علیہ السلام. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کان صدیقا نبی، حدیث میں قرآن میں ہے، انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں کہا سوائے 3 کے. ایک بل فعلہ کبیرہم انی سقیم، دوسرا اور تیسرا ھذہ اختی. اور پھر خود ان تینوں کی تشریح موجود ہے کہ ھذہ اختی کی تشریح یہ ہے کہ اخت فی الاسلام ہے، اور انی سقیم کا مطلب یہ ہے میں بیمار ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں، طبیعت پر بوجھ ہے. اور فعلہ کبیرہم ھذا، یہ بھی جھوٹ نہیں ہے، کبیر الحاضرین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، انہوں نے یہ کام کیا. فیہ تقدیم و جواب الشرط، اس میں جواب شرط کی تقدیم ہے، یعنی فعلہ کبیرہم ان کانوا ینطقون فاسألوہم ان کانوا ینطقون. اور تقدیم و جواب شرط وفی ما قبلہ، اور اس کے ما قبل میں یعنی فعلہ کبیرہم میں تعریض لہم، ان کے اوپر تعریض اور اشارہ ہے. تعریض کہتے ہیں اشارے میں تعین کرنا کسی پر،
اشارات کے اندر طعنا کرنا کسی پر اور عیب لگانا کسی پر. ان الصنم المعلوم عجزه کہ جس صنم کی عاجزی معلوم ہے عن الفعل کام کرنے سے لا یکون الہ نہیں ہو سکتا، وہ کچھ نہیں کر سکتا. رجعوا الی انفسہم، رجعوا پس واپس ہو گئے الی انفسہم. اس کے دو معنی ہیں. ایک یہ ہے کہ فرجعوا الی انفسہم بالتفکر، وہ اپنے نفسوں کی طرف واپس ہو گئے فکر کے ساتھ، یعنی وہ اپنے نفسوں کی طرف اپنے نفسوں میں فکر کرنے لگے. اور دوسرا ترجمہ فرجعوا الی انفسہم، وہ بات کرنے لگے آپس میں، واپس ہو گئے یعنی بات کرنے لگے واپس ہو کر اپنے ساتھ. وقالوا، اپنے نفسوں سے اپنے آپ سے کہا، انکم انتم الظالمون، تم بڑے بے شک تم بڑے ظالم ہو کہ اس کی عبادت ان کی عبادت کرتے ہو لا ینطقو، جو بات نہیں کر سکتے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ انکم انتم الظالمون بسؤال هذا الرجل، آپ اس آدمی سے سوال کرتے ہو تو تم بڑے ظالم ہو. یہ بھی کوئی سوال کرنے کی بات ہے کہ کس نے یہ کام کیا؟ یہ تو ظاہر بات ہے کس نے کیا. تو اس لیے انتم الظالمون بسؤال هذا الرجل. اور تیسرا ترجمہ یہ ہے کہ انکم انتم الظالمون، تم بڑے ظالم ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ظالم کہتے ہو. انکم انتم الظالمون بقولکم انہ لمن الظالمین، ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے ظالم کہا، اس میں تم ان کو ظالم کہنے میں ظالم ہو. ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ سر جھکائے لگے، سر جھکانے لگے علی رؤوسہم، اپنے سروں پر، یعنی جھکنے لگے اپنے سروں پر. اور یا اوندھے گر گئے، اوندھے کر دیے گئے، اور یا جھکائے گئے اپنے سروں پر. نکسو، جھکائے گئے اپنے سروں پر. مصنف نے ترجمہ کیا ردو الی کفرہم، اپنے کفر کی طرف واپس آئے. اور یا نکسو علی رؤوسہم، کفر کی طرف نہیں بلکہ وہ تفکر کرنے لگے اور سر جھکانے لگے. اور کہا کہ واللہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اللہ کی قسم آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات نہیں کر سکتے، تو ہم ان کی طرف کیا رجوع کریں گے؟ جب وہ بات نہیں کر سکتے تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے. ایک اس اللہ کی عبادت کرو جس نے ساری مخلوق کو نطق دیا ہے، اگرچہ ہم اس کے نطق کو نہیں سن سکتے. کیف تأمرنا بسؤالہم، ہم کو کیسے آپ سوال کرتے ہیں، سوال کا حکم دیتے ہیں کہ ہم ان سے سوال کریں. قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، افتعبدون، حمزہ اور فا کے درمیان، اتعترفون بہذا فتعبدون، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو کہ وہ جواب نہیں دے سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، بس تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، یعنی اللہ تعالیٰ کے بدلے میں. ما لا ينفعكم شيئا، جو تم کو نفع نہیں دیتا کسی چیز کا، من رزق وغیرہ، ولا يضركم شيئا، نہ تم کو ضرر دیتا ہے اگر عبادت نہ کرو. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اف لکم، ہلاکت ہو اور افسوس ہے تم پر، اف افسوس، اور اف تباہی اور ہلاکت، اور اف قباحت ہو بکسر الفاء وفتحها، یعنی اف اور افی مصدر کے معنی میں ہے، یعنی تباً وقبحا لکم، آپ کے لیے ہلاکت ہے، آپ کے لیے تباہی ہے.
لکم تمہارے لیے، ولما تعبدون من دون اللہ اور جس کی تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو اس کے لیے. قالوا افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو کہ یہ اصنام مستحق عبادت نہیں ہے. ولا تصلح لها اور صلاحیت نہیں رکھتے ہیں عبادت کے لیے. اللہ تعالی عبادت کے لائق ہے جو تمام چیزوں کے خالق ہیں. قالوا حرقوه، کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے معبودوں کو توڑا تو ہمارے دل کو جلایا، اس لیے آپ بھی ان کو جلا دیں. حرقوه، ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو. وانصروا آلہتکم اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کو بچاؤ، ورنہ کل پھر یہ کام کریں گے. اے بتحریقہ، ان کو جلا دو. ان کنتم فاعلین، اگر تم ان کی مدد کرنا چاہتے ہو تو ان کو جلا دو. ان کنتم فاعلین فحرقوه. نصرتها فجمعوا له الحطب الكثيرا، بہت زیادہ لکڑیاں 40 دن جمع کرتے رہے. اس کے بعد ایک عمارت بنائی، بڑی اونچی عمارت، اور اس کے اوپر منجنیق جھولا بنایا. جھولا جس میں کسی چیز کو ڈال کر کے اس کو جھٹکا دیتے ہیں اور وہ پہنچ جاتا ہے، باجی والا جھولا. اور اس کو اس پر لگایا عمارت پر، اور آگ بھی بھڑکائی. اور اس کو عبادت سمجھتے تھے کہ ہر ایک آدمی کچھ نہ کچھ لکڑیاں لائے اور اس پر ڈال دے. اس پر تیل ڈالا ہوگا اور آگ بھڑکائی. اب اس میں اس کو کیسے ڈال دیں؟ تو اس اونچی عمارت کے اندر ان کو بٹھایا جھولے پر، اور جھولے کو جھٹکا دے دیا، دھکا دے دیا. جب اس کو دھکا دیا تو وہ آگ میں پہنچ گیا اور اس کی رسیاں جل گئی یا کاٹ دی. ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر پڑ گئے. ان کا خیال تو یہ تھا یہ تھوڑی دیر میں جل جائیں گے. کہتے ہیں جب عمارت کے سے اور دوسری پہاڑوں سے وہ تماشا دیکھ رہے تھے نمرود وغیرہ، تو انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بہترین فراش فرش پر، قالین اور کارپٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور سامنے انواع الطعام اور انواع الثمار پڑے ہیں، اور ہر قسم کی پھول ہیں، اور بہت مزے سے بیٹھے ہیں. نمرود نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے یہ انتظام کیا. یہ سب اسرائیلی روایات ہیں، لیکن اتنی بات قرآن کریم میں ہے کہ اللہ نے اس کو آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنایا. یہ بات ہے. بہرحال 3 دن رہے یا 7 دن رہے یا جتنے دن وہاں رہے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکالا. یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جو چھپکلی ہے، چھپکلی وہ اس میں آگ میں پھونکتی رہی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو قتل کرو. گھروں میں جو چھپکلیاں ہوتی ہیں یا گرگٹ ہوتے ہیں گھروں سے باہر، اگر پہلی ضرب میں اس کو کوئی قتل کرے تو 100 درجات کا ثواب ہے، 100 حسنات. اگر دوسری اور تیسری ضرب میں اس کو قتل کرے تو اس سے کم ثواب ہے. اور سودانیہ کے بارے میں آتا ہے روایات میں، سودانیہ ایک کالا پرندہ ہے، وہ اپنی چونچ میں پانی لا کر ڈالتا تھا. تو اگر کوئی کہے کہ چھپکلی کو قتل کرو اس لیے کہ اس چھپکلی نے آگ میں پھونکا تھا، تو اگر غلطی تھی اس کی تھی تو اس زمانے کی چھپکلی کی کون سی غلطی ہے کہ اس کو قتل کرو؟ تو جواب یہ ہے کہ حدیث کا مطلب یہ کہ اس کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے ضرر رکھا ہے. جب ضرر ہے تو اس کو ضرر ہونے کی وجہ سے، مضر ہونے کی وجہ سے قتل کرو. ضرر تو ظاہر ہے کہ اگر چھپکلی کسی کی
سالن میں گر جائے اور پتہ نہ چلے تو گھر کے سارے افراد یا مر جائیں گے اگر اسپتال جلدی نہ پہنچے، اور اگر اسپتال جلدی پہنچ جائے تو ممکن ہے کہ موت سے بڑھ جائے۔ اتنا زبردست زہر ہے چھپکلی کا جب سالن میں گر جائے تو وہ ضرری ضرر ہے، بلکہ ضرری ضرر کیا زہری زہر ہے، تو زہر والی چیز کو قتل کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں بیٹھے رہے۔ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ آپ کو جلدی نکالے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا نہیں کی بلکہ فرمایا حسبی عن سؤالی علمہ بحالی، حسبی عن سؤالی علمہ بحالی۔ یہ روایت موضوعی ہے، تنزیہ الشریعت المرفوعہ میں ابن عراق نے لکھا ہے، اور حافظ ابن تیمیہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے کہ انہوں نے دعا کر پڑھنے سے انکار کیا، بلکہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اس کی بھی خلاف ہے، دعا سے تکبر کرنا اور دعا نہ پڑھنا، اور ادعونی استجب لکم اس کی بھی خلاف ہے۔ اس لیے مفسرین نے یہاں جو حسبی عن سؤالی علمہ بحالی والا جملہ نقل کیا ہے، تو تعلیقات جنہوں نے کتابوں پر تفسیروں پر تعلیقات لکھی ہیں انہوں نے اس کی تردید لکھی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ مقررین کی نزدیک یہ جملہ مشہور ہے، حسبی عن سؤالی علمہ بحالی۔ فرمایا ہے کہ وَأَذْرَمُوا النَّارَ، اور بھڑکا دیا اور جلا دیا نار کو، فی جمیعہ تمام حطب میں، وَأَوْثَقُوا ابراہیم علیہ السلام کو باندھ لیا، وَجَعَلُوهُ فِي مِنْجَنِيقٍ، ان کو منجنیق میں ڈال دیا۔ منجنیق جھولے کے ساتھ مشابہ، جس میں کسی چیز کو بٹھاتے ہیں اور پھر دھکا دیتے ہیں تو وہاں پہنچ جائے۔ وَرَمَوْهُ فِي النَّارِ، اور ان کو نار میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا ہاں، ابن عباس سے مروی ہے کہ حسبی اللہ ونعم الوکیل پڑھتے رہے، یہ ٹھیک ہے۔ یا نار کونی بردن، اے نار بن جاؤ بردن ٹھنڈی، لیکن پھر کہیں اتنی ٹھنڈی نہ بن جائے کہ جس میں تکلیف ہو ٹھنڈک کی وجہ سے، اس لیے وسلامن، سلامتی والی ابراہیم علیہ السلام پر۔ فلم تحرق منہ، نہیں جلایا ابراہیم علیہ السلام میں سے غیر وثاقہ، سوائے رسی کے، جس رسی سے ان کو باندھ لیا تھا۔ وذهبت حرارتها، اور آگ کی حرارت ختم ہو گئی۔ جس اللہ تعالیٰ نے نار میں حرارت رکھی ہے اس اللہ تعالیٰ نے نار سے حرارت کو سلب کر دیا۔ جس اللہ تعالیٰ نے پانی میں ڈبولا رکھا ہے اس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نہیں ڈبویا۔ وبقیت اضاءتها، روشنی رہ گئی۔ اس لیے جس نار میں حرارت نہ ہو اور نور ہو، اس کی ایک مثال موسیٰ علیہ السلام کی آگ کوہ طور میں، اس کی دوسری مثال یہ اس میں روشنی تھی اور جلانا نہیں تھا۔ اور اس قول سے کہ سلامن یعنی سلم من الموت، موت سے محفوظ رہے، بے بردہا، اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ارادہ کیا کیدن، سازش کا۔ الکید التدبیر الخفی، اس تدبیر سے ان کو ختم کریں گے، تحریق۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، اخسرین، ہم نے ان کو کر دیا الاخسرین، بہت نقصان اور گھاٹے والا۔ اپنی تدبیر میں وہ فیل کیا، افیل ہو گئے۔ الاخسرین، ہم نے ان کی تدبیر کو فیل نہیں کیا، افیل کر دیا، سب سے زیادہ فیل۔ ان کو نمبرات ملے امتحان میں کتنے؟ 5 صفر، 6 صفر، یہ مرادہم اپنے مقصد میں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، اور ہم نے ان کو نجات دی۔ اور لوط علیہ السلام کا ذکر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناسب ہے، کیونکہ لوط علیہ السلام ان کے بھائی کے بیٹے، جو ان کے بھتیجے تھے، ہاران،
اور ایک اور بھائی اس کا نام ناخور ہے، لکھتے ہیں تاریخ میں. من العراق، عراق میں رہتے تھے. عراق میں ایک جگہ ہے کوسا یا کوسا، وہاں پر رہتے تھے. تو لوط علیہ السلام، یہ باپ بہاران اور ابراہیم علیہ السلام اور ناخور، یہ تینوں آذر کے بیٹے تھے یا تاریخ کے بیٹے تھے. تاریخ یا آذر عراق میں تھے. ان الارض التي بارکنا فیہا، اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکتی دی ہیں. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے سفر کیا، ہجرت کی، شام آئے، شام میں بیت المقدس وغیرہ اور الخلیل، قریۃ الخلیل میں آئے. اور حضرت لوط علیہ السلام فلسطین کے دوسرے حصے پر آئے، مؤتفقات، جہاں پر مختلف قسم کی بستیاں تھیں، وہاں آئے. اس علاقے میں آئے جو اردن کی جانب واقع ہے. عمورہ، صدوم، اور یہ بڑی بستیاں تھیں اور بستیاں تھیں، تو ان کی طرف آئے اور وہاں مبعوث ہوئی جہاں ان کی قوم کے لوگ موجود نہیں تھے. إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين بكثرة الأنهار، اس میں ہم نے عالمین کے لیے برکت دی ہے. انہار زیادہ، اشجار زیادہ. اس زمانے میں شام ہے. ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں اترے، حضرت لوط علیہ السلام مؤتفقات میں، یعنی ان بستیوں میں جن کو الٹ دیا گیا تھا، اور دونوں کے درمیان ایک دن کی مسافت تھی. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کو اسحاق علیہ السلام ہبہ کیا. اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 14 سال بڑے تھے. پھر اس کے بعد حضرت سارہ کی وجہ سے دعا فرمائی کہ حضرت سارہ کا بھی بیٹا پیدا ہو جائے. حضرت حاجرہ کا بیٹا ہے تو حضرت سارہ ناراض اور مغموم رہتی تھی، اور انہوں نے سوال کیا ولد کا، جیسے سورہ صافات میں اس کا ذکر ہے. تو ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام دیا ان کی دعا کے نتیجے میں، اس لیے کہ ان کی بیوی نے جب حضرت جبریل علیہ السلام خوشخبری کے لیے آئے تو وہ ضحکت، تو ان کا نام اسحاق رکھا. سین اور ضاد کا فرق ہے، باقی وہی اسحاق ہے. وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ہم نے ان کو یعقوب دیا نافلتاً، پینشن کے طور پر. یہ آپ کی دعا کی نتیجے میں نہیں، یہ آپ کی دعا کی نتیجے میں تو آپ کو اسحاق مل گیا علیہ السلام، اور ہم نے آپ کو یعقوب علیہ السلام بطور پینشن دے دیا جو زائد ہو تنخواہ پر. تو نافلتاً کا مطلب مزید، بغیر دعا کے ہم نے آپ کو دے دیا. زیادتاً علی المسئول، تو نافلتاً پوتا دے دیا زیادہ مسئول اور دعا پر، یعنی دعا کی اوپر مزید ایک چیز ہم نے آپ کو دی، وہ ہے ولد الولد. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ان سب کو بنایا تھا صالحین. اگر کوئی کہے وہ تو انبیاء تھے، صالح کا درجہ تو بہت کم ہے. صالحین کاملین، کامل صالح مراد ہے. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ ہم صالحین کا ترجمہ کریں ہیں نافعین. صلح اس کے معنی نفع آتا ہے. جب آدمی قبر کے جواب میں کامیاب ہو جائے تو اس سے کہا جاتا ہے نم صالحا، نم سو جاؤ یعنی آرام کرو. صالحا منتفعا باعمالک، اپنے اعمال سے آپ کو فائدہ ملے گا. تو صالح کے معنی نافع ہے. نافعا نفسک باعمالک، اپنے آپ کو نافع فائدہ دے دو اعمال کے ساتھ. تو صلاح کے معنی کیا آتا ہے؟ فائدہ پہنچانا. امرؤ القیس کہتے ہیں اپنے قصیدے میں الا رب یوم کان منہن صالح ولا سیما یوم بدارت جلجلی. الا رب یوم کان منہن صالح، بہت سے دن تھے جو لڑکیوں کی طرف سے میرے لیے نفع پہنچانے والے تھے. لڑکیوں نے اپنی عشق محبت سے مجھے فائدہ پہنچایا.
ولا سیما یوم بدارت جلجلی، خصوصاً دارت الجلجل میں نے لڑکیوں کے ساتھ جو گپ شپ لگایا تھا اس کی مثال نہیں ملتی. اس کو تو ویسے چھوڑ دے اپنی جگہ شعر کو، اس میں صالح بمانا نافع ہے، جس نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا. تو یہاں بھی ہر ایک کو ہم نے نافع بنایا امتوں کے لیے. بنی اسماعیل کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ہم نے نافع کامل بنایا. صالح بمانا نافع، دنیا میں بھی آخرت میں بھی فائدہ پہنچائیں گے شفاعت کے ساتھ. یہ ترجمہ اگرچہ کسی نے ذکر نہیں کیا ہوگا لیکن بہرحال ہو سکتا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو بنایا تھا ائمۃ مقتدا، بتحقیق الحمزتین ائمۃ وابدال الثانیۃ یاء ائمۃ. اور اس میں اور بھی قراءات ہیں جو سورہ ہود میں مذکور ہیں. یقتدا بہم فی الخیر، جن کی پیچھے اقتدا کی جاتی ہے خیر میں، یعنی ہم نے ان کو مقتدا بنایا تھا. اور مقتدا بننا کوئی آسان کام نہیں ہے. مقتدا کے اوپر تو بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے. جب انبیاء علیہ السلام مقتدا ہو یا تبلیغ کا کوئی امیر و مقتدا بن جائے تو پھر اس کے اوپر تو زیادہ بوجھ ہوتا ہے، وہ تو پھر دوسرے کا بستر بھی اٹھاتا ہے. اور یہدون بامرنا، لوگوں کو ہدایت دیتے تھے، لوگوں کو چلاتے تھے بامرنا، ہماری دین پر. ان کے سامنے دین بیان کرتے تھے اور لوگوں کو دین پر چلانے کی کوشش کرتے تھے. فأوحینا الیہم فعل الخیرات، ہم نے وحی کی ان کی طرف فعل الخیرات، اچھائیوں کے کرنے کی، کہ تم اچھائیاں کرتے رہو، بھلائیاں کرتے رہو. خیر کی جمع خیرات، جیسے صالح کی جمع صالحات. اقام الصلاۃ، اور نماز پڑھتے رہو، اقام الصلاۃ پابندی سے. ایتاء الزکات، زکات دیتے رہو. یعنی فعل کا مطلب ان تفعل الخیرات، خیرات کیے جائیں. وتقام الصلاۃ وتؤتى منہم ومن اتباعہم، وتؤتى، اور زکات دی جائے ان کی طرف سے اور ان کے تابعداروں کی طرف سے. اور اقام الصلاۃ میں مصنف فرماتے ہیں کہ اصل میں اقامت الصلاۃ تھا، اقامتاً، تو ہا حذف، ہا و اقامہ، تا حذف کی گئی. ہا سے مراد تا ہے اس لیے کہ حالت وقف میں تا ہا بن جاتی ہے. تو اقامت الصلاۃ، تا کو حذف کیا تخفیف کی وجہ سے، تخفیف کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ مضاف الیہ قائم مقام ہے تا کے لیے. تا کو حذف کیا اس لیے کہ اس کے بعد الصلاۃ موجود ہے، اور تا کو اس لیے حذف کیا تاکہ ایتاء ان کے ساتھ موافقت آ جائے. تو ایتاء ان میں تو تا نہیں ہے، تو اقام میں بھی تا نہیں ہے، دونوں میں تا نہیں. اور ایسا تو نہیں کر سکتے کہ اقامت الصلاۃ میں ایتاء کے ساتھ تا لائے، ایتاء الزکات، وہ تو نہیں ہو سکتا. ایتاء میں تو کبھی تا آئی نہیں ہے، تو اس لیے اقامت، اس میں تا کو حذف کیا تخفیف کی وجہ سے. وَإِقَامَةً لِلْمُضَافُ إِلَيْهِ مَقَامَهُ، یہ مضاف الیہ تا کا قائم مقام بن گیا. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ سب ہماری عبادت کرنے والے تھے. یا موحدین، عبادت سے مراد توحید ہے، اس لیے کہ توحید عبادت بالقول ہے. یا عابدین کے معنی مخلصین، عبادت تو سب کرتے ہیں لیکن وہ مخلص پر عبادت تھے. اور لوط علیہ السلام ہم نے ان کو دیا ہے حکم، حکم کے معنی فیصلہ کرنے کی قوت. فصلاً بین الخصوم، وہ فیصلہ کرتے تھے بین الخصوم، فریقین کے درمیان. وعلما، اور ہم نے ان کو علم نبوت دیا تھا. ونجیناہ من القریۃ التی، بستیاں تو بہت تھی لیکن بڑی بستی ایک تھی، قریہ کبریٰ، اور قریہ عظیمہ ایک، صدوم. اس لیے انگلش کا لفظ لواطت کے لیے بہت بہتر ہے، وہ کہتے سڈمی،
یعنی صدوم والے جو کام کرتے تھے. اور ہمارے مسلمان اس کو کہتے ہیں لوتی، حضرت لوط علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہیں. حالانکہ لوتی کا لفظ حدیث میں بہت کم آیا ہے، جس حدیث میں ہے وہ حدیث ضعیف ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے من یعمل عمل قوم لوط، قوم لوط علیہ السلام کا عمل کرنے والا، یہ لفظ اس کے لیے آیا ہے. ونجیناہ من القریۃ التی، اور اس صدوم سے ہم نے ان کو نجات دی. صدوم چونکہ بڑی بستی تھی. التی کانت تعمل الخبائث، وہ بستی یعنی بستی والے جو کرتے تھے الخبائث گندے کام تھے. محل غلاظت کو محل لذت بنایا تھا، جہاں سے غلاظت نکلتی ہے، اس لیے خبائث کا. تعملوا اے اہلھا، یعنی وہاں کے لوگ کیا کرتے تھے؟ الاعمال الخبیثۃ، گندے کام کرتے تھے. اس لیے ان کے وہ الٹا کام کرتے تھے، یعنی محل غلاظت کو محل لذت بناتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے محل مطر کو محل حجر بنایا، پتھر کی جگہ حجر آ گئے. اس کی تفصیل دوسری جگہ آئے گی انشاءاللہ. کانت تعمل الخبائث، جو کرتے تھے. دیکھو عمل اس کام کو کہتے ہیں جو اپنے اختیار سے کرتے ہوں. عمل فعل غیر اختیاری کو کہتے ہیں. عمل کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے اختیار سے اور اپنی مرضی سے کرتے ہوں. تو یہ کام وہ اپنی مرضی سے کرتے تھے، جبرن نہیں کرتے تھے. اور عمل اس کام کو کہتے ہیں جو بنا سوار کر کے کرتے ہو، اس کو سوار کر کے خوبصورتی کے ساتھ کرتے ہو. تو اس کے لیے وہ فیشنیبل بنتے تھے، مجبور نہیں تھے. کانت تعمل الخبائث، خبیثۃ کی جمع ہے، یعنی افعال خبیثہ. اور خبائث کا مطلب ہے کہ اور بھی گندے کام کرتے تھے. اس کے علاوہ اور بھی خبیث اور گندے خراب کام کرتے تھے. لواطت کرتے تھے، والرمل بالبندقۃ، اور چپکے سے بیٹھ جاتے تھے. جو لوگ راستے سے گزرتے تھے تو اس کو بندقہ سے مارتے تھے. بندقہ اس کو کہتے ہیں کہ مٹی کا جو گارا ہے پانی کے ساتھ، اس میں سے گولیاں بناتے تھے. اتنی گولیاں بناتے تھے، اور جو گزرتا تھا تو یہ چپکے سے اس کو مارتے تھے. اور کوئی کام تو نہیں تھا. واللعب بالطیور، اور پرندوں کے ساتھ کھیلتے تھے. والمزامیر، اور گانے بجانے کا کام بھی کرتے تھے. وشرب الخمور بھی کرتے تھے. وحلق اللحیۃ، اور داڑھیوں کو صاف کرتے تھے تاکہ لواطت کا زمانہ ذرا لمبا ہو جائے. نہیں، میری بات سمجھتے ہو یار؟ اور وہ تطویل الشارب، اور مونچھوں کو لمبا کرتے تھے. مونچھے وہ لمبا کرتے ہوں گے جو ان میں فاعلین ہوتے تھے. وہ تسویق، اور اسی طرح تالیاں بجاتے تھے. اور تسویق کرتے تھے. اور اسی طرح ولبس الحریر، اور ریشم کے کپڑے بھی پہناتے ہوں گے اپنے دوست واقعات کو. اور جب مجلس میں بیٹھتے تھے تو وہ زراتے، اور مجلس کے اندر پیچھے کے راستے سے میوزک بھی بجاتے تھے. اور جب کثرت لواطت میں مبتلا ہو تو پھر ان کی دبر کی باؤنڈری ختم ہو جاتی ہے، اور پھر بے اختیار یہ کام ہوتا ہے. یہ جو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ جو اس میں بہت زیادہ مبتلا ہو اور پھر علاج کرانا چاہتا ہو، جب وہ کمرے میں آ کر اپنا سطر کھولتا ہے تو اس سے اتنی بدبو آتی ہے کہ ڈاکٹر کھڑا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جو باؤنڈری کنٹرول کرنے والا ہے وہ تو ختم ہونے کی وجہ سے بے اختیار وہاں سے ریح نکلتی ہے. واللعب بالطیور وغیر ذالک انہم کانوا قوم سوء فاسقین، یقیناً وہ تھے برائی والی قوم، برائی والے لوگ. یہ مصدر ساء ہے، ساءہ نقیل سرہ، یعنی خوشی اس کے لیے سرہ ہے، اور تکلیف دینے کو سوء کہتے ہیں. تو قوم سوء یہ گوئے کہ برائی اور تکلیف دینے کے لوگ تھے.
فاسقین ایسے حال میں کہ فسق و فجور میں مبتلا تھے. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا. دوسری جگہ اس واقعے کی تفصیلات قرآن کریم اس واقعے کی تفصیلات سے بھرا ہوا ہے. اور ہم نے ان کو داخل کیا اپنی رحمت میں اس طرح کہ ہم نے ان کو نجات دی ان کی قوم میں سے. یا ادخلناہ فی اہل رحمتنا، دوسری رحمت والوں لوگوں کے پاس چلے گئے. یا ادخلناہ فی نبوتنا، تو رحمت سے مراد نجات ہے، یا رحمت سے مراد نبوت ہے، یا رحمت سے مراد اہل رحمت ہے. من قومہ انہ من الصالحین، یقیناً وہ صالحین میں سے تھے. یعنی وہ لوگوں یہ لوگ تو حضرت لوط علیہ السلام سے کہتے تھے کہ آپ ہمیں ایک اچھے کام سے روکتے ہیں، یہ تو ہم اچھا کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، انہ من الصالحین. حضرت نوح علیہ السلام کان من النافعین، وہ ان کو فائدے کا کام بتاتے تھے، لیکن وہ ان کی عقل اتنی مسخ ہو گئی تھی کہ فائدے اور ضرر کا کام نہیں جانتے تھے کہ فائدے کا کام کیا ہے اور نقصان کا کام کیا ہے. تو اس لیے صالحین بمانا نافعین ہے، یا صالحین بمانا صالحین کاملین ہے، یا صالحین اس میں اہل کتاب کی تحریف کی طرف اشارہ ہے. اہل کتاب کی تحریف، اہل کتاب نے لکھا ہے بائبل میں ہے کہ لوط علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیوں سے کئی مرتبہ 2 مرتبہ زنا کیا، نعوذ باللہ. بائبل میں ہے، موجود ہے بائبل میں. تو اس کا انہ من الصالحین، وہ تو صالحین میں سے تھے، غلط کام کا تو تصور نہیں تھا ان سے. سفر پیدائش ہے، سفر پیدائش، اس کے جو سب سے پہلا باب ہے اس کا، بائبل کا سب سے پہلا باب ہے، اس کے اندر یہ مذکور ہے. اور نوح علیہ السلام کا تذکرہ بھی کر لیا کریں. وَاذْكُرْ نُوحًا، ما بعدہ ما بعد اس سے بدل ہے. اذ نادى من قبل، جب انہوں نے دعا کی اپنی قوم پر، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا رب انی مغلوب فانتصر. یہ دعا فرمائی لوط علیہ السلام نے. ایوب علیہ السلام میں بھی دعا فرمائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی. زکریا علیہ السلام میں رب لا تذر علی الارض رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. تو جتنے انبیاء ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان سب میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، غیر اللہ سے نہیں. انہ من الصالحین. آگے من قبل، ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام سے پہلے. فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. فنجیناہ واہلہ، ہم نے ان کو نجات دی. وَأَهْلَهُ، اور ان کے تابعداروں کو. وَأَهْلَهُ، یا ان کی فیملی جو تابعدار. الَّذِينَ فِي سَفِينَتِهِ، جو ان کے ساتھ سفینہ میں کشتی میں تھے، ان کو نجات دی. من الکرب العظیم، بہت بڑی مصیبت سے، یعنی غرق. وتکذیب قومہ لہ، اور قوم کی تکذیب سے، جبکہ وہ 950 سال تبلیغ کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی روایات میں پٹائی کرتے رہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی ان کو باہر ڈالتے تھے گندی جگہ پر. اور نوح علیہ السلام پھر جب ہوش میں آتے تھے تو پھر تبلیغ کرنے کے لیے آتے تھے. کہتے ہیں نوح علیہ السلام کا معجزہ کیا ہے، اور معجزہ تو ہمیں معلوم نہیں. سب سے بڑا معجزہ ان کا یہ ہے کہ وہ 1000 سال سے اوپر زندہ رہے اور تبلیغ کرتے رہے. وہ مرتے رہے، ان کے پوتے آتے رہے، بیٹے آتے رہے. نوح علیہ السلام الآن کا مکان تھے.
ونصرناہ من القوم الذین، اور ہم نے ان سے منع کیا، من القوم الذین یعنی ہم نے ان کو بچایا، من القوم الذین کذبوا اس قوم سے جو ہماری آیات کی تکذیب کرتی تھی، الدالۃ علی رسالتہ جو ان کی رسالت پر دال، اللہ یصلوا الیہ بسوء کہ ایک معجزہ یہ ہے کہ ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے، اور جو میں نے بتایا کہ ان کی پٹائی کرتے تھے ان کو ڈالتے تھے، یہ اسرائیلی روایت ہے، یا لا یصلوا الیہ بقتل ان کو قتل نہیں کر سکتے تھے یا تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے، انہم کانوا قوم سوء یقیناً وہ برائی والے لوگ تھے، فاغرقناہم اجمعین ہم نے ان کو سب کے سب ان سب کو ہم نے غرق کر دیا ہے۔ جزا من جنس العمل ہوتی ہے، ان کا عمل صدیوں پر مشتمل تھا، کفر اور تکذیب کا، صدیوں پر لمبا چوڑا، تو ان کو ایسے سمندر اور ایسے سیراب ان کو ایسے سیلاب میں غرق کر دیا گیا جن کی انتہا نہیں تھی، پانی ہی پانی تھا۔ تو الجزاء من جنس العمل کان کفرهم غیر متناہیا فکان الماء الذي اغرقهم غیر متناہی، وہ بھی نہ ختم ہونے والا تھا انسان کے دیکھنے کے اعتبار سے، تھا تو زمین تو متناہی ہے لیکن ان کے لیے غیر متناہی۔ اور حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر بھی کر لیجئے، یعنی ان کا قصہ ذکر کریں، جس سے بدل ہے اذ یحکمان فی الحرث جبکہ وہ فیصلہ کرتے تھے، فی الحرث فصل میں، جو زرع فصل تھی، او کرم یا انگور، اذ نفشت فیہ جبکہ رات کے وقت چر گئی اس میں، نفش کے معنی ہے رات کو چرنا، غنم القوم لوگوں کی بھیڑ بکریاں، قوم کی بھیڑ بکریاں، رعت ہو یعنی چر گئی ہو فصل میں رات کے وقت، بغیر راعی کے، بے ان فلتت اسی طرح چھوٹ گئی، چھوٹنا تو مصنف نے کہا ہے، حدیث قرآن میں نہیں ہے، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ اور ہم ان کے فیصلے کے پاس حاضر ناظر تھے، ہم دیکھ رہے تھے کہ کیا فیصلہ کر رہے ہیں، شاہد کہتے ہیں حاضر ناظر کو۔ اب اشکال اور اس کا جواب، اشکال یہ ہے کہ کُنَّا لِحُكْمِهِمَا شَاهِدِينَ، حکمہما ان دونوں کا فیصلہ، اس کے متعدد جواب، ایک جواب یہ ہے کہ اس میں جمع کی ضمیر کو تثنیہ کے لیے استعمال ہوا، جمع کی ضمیر تثنیہ کے لیے، یعنی ما فوق الواحد کو جمع کہا گیا، اور کبھی کبھی ما فوق الواحد کو جمع کہتے ہیں، جیسے تین کو جمع کہتے ہیں، ضمیر جمع اثنین کے لیے، الاثنان فما فوقہما جماعت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ، حکمہم ضمیر ان دونوں کو راجع ہے بمعی فریقین کے، تو حکمہم ان دونوں ان سب کا فیصلہ کہ ان دونوں حضرات نے فیصلہ کیا تھا اور جو دوسرے لوگ بھی موجود تھے، تو لحکمہم حاکمین مع المحکومین مراد ہے۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ میں حکمہم میں ہم سے پہلے مقدر ہے، لِحُكْمِهِمَا فِيهِمْ، لِحُكْمِهِمَا فِيهِمْ ان کے فیصلے کے لیے، فیہم لوگوں میں، اس میں ہم حاضر تھے، پھر اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، پھر تعویل کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، یہ فیصلہ کیا کہ لصاحب الحرث رقاب الغنم، کہ جو بھیڑ بکریوں کی ذات ہے وہ صاحب فصل کو دے دے، اس لیے کہ مثال کے طور پر جو فصل ختم کی تھی، جو فصل کاٹی تھی اور چر گئی تھی، تو اس فصل کی قیمت تھی مثلا 500 رین، اور بھیڑ بکریوں کی قیمت بھی 500 رین ہے، تو وہ ہے کہ بھیڑ بکریاں مالک سے لے کر صاحب فصل کو دے دے، کیونکہ دونوں کی قیمت برابر تھی۔ یہ فیصلہ کیا انہوں نے۔ اس فیصلے میں بکری اور بھیڑ والا اپنے مال سے محروم ہوا،
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسرا فیصلہ فرمایا، یعنی یہ کہ صاحب فصل بھیڑ بکریوں سے فائدہ اٹھائے، اور جو صاحب بقر ہے، صاحب غنم ہے، وہ فصل کی خدمت کرتا رہے، جب فصل اس حد تک پہنچے جو پہلی تھی تو فصل والے کو فصل دے دے اور دمبے والے کو دمبے مل جائے اپنے۔ یہ اس لیے بہتر تھا کہ اس میں غنم والے کو غنم سے محروم ہونا نہیں پڑا، اور غنم والے کے غنم سے بڑی محبت ہوتی ہے، اسی کا سرمایہ ہے، اور ممکن ہے کہ فصل والا بھیڑ بکریوں کی تربیت کا کام بھی نہ جانتا ہو، وہ تو فصل جانتا ہے، بھیڑ بکریوں کا کام تو بھیڑ بکریوں والا جانتا ہے۔ اس لیے اس فیصلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو بہتر بتایا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ينتفع اے صاحب الزرع بدرها دودھ، اس کی دودھ سے، ونسلها اور اس کی نسل سے، وصوفها اون سے، الى ان يعود الحرث یہاں تک کہ فصل اپنی پہلی حالت میں آ جائے، اور خدمت کرے گا یہ صاحب غنم کما کان، اصلاح صاحبها کہ تربیت اور اصلاح کرے گا صاحب غنم فصل کی، وَيَرُدُّهَا إِلَيْهِ تو پھر واپس کرے گا بھیڑ بکریوں کو، الیہ بھیڑ بکریوں کے مالک کو واپس کرے اس کو۔ یہ فیصلہ کیا، فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھایا، اور اس کی تفصیل بعد میں بتائیں گے انشاءاللہ، ایسے سمجھایا۔